یہ صرف ایک تجارتی رعایت نہیں بلکہ خاموش مگر فیصلہ کن سفارتی فتح۔ ایسی فتح جو اعداد و شمار میں تو دکھائی دیتی ہے مگر اس کے اثرات آئندہ دہائیوں تک پاکستان کی معیشت پہ پڑ سکتے ہیں۔ جب دنیا کے 69 ممالک پہ امریکہ نے یکا یک بھاری ٹیرف لگا دیے تھے تب کسی نے نہیں سوچا تھا کہ پاکستان ان میں سے نہیں ہوگا، بلکہ اسے وہ مقام دیا جائے گا جہاں سے تجارتی دور کے نئے راستے کھل سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا لمحہ ہے جہاں معاشی حقیقتیں اور سفارتی مہرت ایک دوسرے سے بغلگیر ہوتی دکھائی دیتی ہے، جہاں ہر فیصد کم ہونے والا ٹیرف ایک نیا امکان بن کے پاکستانی برآمدات کے لیے دنیا کی سب سے بڑی منڈی کے دروازے کھول رہا ہے۔ اور اس موقع پہ سوال یہ نہیں کہ پاکستان کو یہ فائدہ کیسے ملا، بلکہ یہ ہے کہ کیا ہم اس فائدے کو ایک نئی معیشت کی بنیاد میں ڈھالنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، جب کسی ملک کی معاشی طاقت کمزور ہونے لگتی ہے تو وہ سب سے پہلے اپنی سرحدوں پہ لگے بازاروں کی گنتی شروع کرتا ہے، اور یہی کام اس وقت امریکہ کر رہا ہے۔ عالمی تجارت میں چین کے غلبے اور سستے درآمدی مال کے طوفان نے امریکہ کی داخلی صنعتوں کو خستہ حال کر دیا۔ لاکھوں ملازمتیں چھن گئیں اور ووٹرز کا غصہ بڑھتا چلا گیا۔ ایسے میں نئی امریکی انتظامیہ نے اپنے تجارتی زخموں پہ مرہم رکھنے کی بجائے اپنے شراکت داروں پہ ٹیرف کا نشتر چلایا اور اس کی زد میں پاکستان بھی آیا۔ تجارتی پالیسی میں 19% ٹیرف کا مطلب سادہ الفاظ میں یہ ہے کہ پاکستان کو امریکہ بھیجے گئے ہر 1 روپے کی چیز پہ 19 پیسے ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ اور یہ صرف ایک عددی فرق نہیں بلکہ بین الاقوامی تجارت کے میدان میں ایک نئی دراڑ ہے۔ پہلے یہ 29% کے امکانات تھے لیکن اب 19% ہے۔ خطے میں دیکھا جائے تو سب سے کم ہے۔ پاکستان جو پہلے ہی اپنی پیداواری لاگت کے لحاظ سے جنوبی ایشیا میں برتری کے لیے کوشاں ہے، اب اس نئی ٹیرف لائن پہ ایک اور چیلنج، ایک اور موقع دونوں کے درمیان کھڑا ہے۔ فی الحال تجارتی توازن پاکستان کے حق میں ہے، یعنی پاکستان امریکہ کو زیادہ چیزیں برآمد کرتا ہے بنسبت اس کے کہ جو وہاں سے وہ منگواتا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جو امریکہ کے لیے تشویش کا باعث ہے اور پاکستانیوں کے لیے فخر کا۔ لیکن یہ توازن کب تک برقرار رہے گا؟ کیونکہ امریکہ کے لیے پاکستان سے درآمد شدہ اشیاء کو مہنگا کر دینا اس توازن کو پلٹ سکتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جنوبی ایشیا میں پاکستان کا یہ 19% ٹیرف اپنے حریفوں کے مقابلے میں نسبتاً کم ہے۔ انڈیا پر 25% ہے، ویتنام اور بنگلہ دیش پہ 20% ٹیرف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عالمی سطح پر اگر کوئی امریکی خریدار اپنی جینز، تولیے یا کپڑے سستے داموں لینا چاہے تو پاکستان اب بھی اس کی ایک ممکنہ ترجیح ہے۔ یہ صرف تجارتی اشاریہ نہیں، ایک علامت ہے، کیونکہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان بات چیت صرف برآمدات تک محدود نہیں رہی۔ سرمایہ کاری، آئی ٹی، زراعت، حتیٰ کہ معدنیات جیسے شعبے بھی اس مکالمے میں شامل ہو چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ واشنگٹن اور اسلام آباد صرف مال نہیں، امکانات کا تبادلہ بھی کر رہے ہیں۔ اور یہ ایک ایسا موڑ ہے جہاں پاکستان کو صرف اپنی برآمدی حجم کو نہیں، اپنی مذاکراتی ذہانت کو بھی ثابت کرنا ہوگا، کیونکہ اگلا دور صرف مال بیچنے کا نہیں ہے، اپنی شرائط پر سودا طے کرنے کا ہے۔ جب امریکہ نے دنیا بھر کے 69 ممالک پر درآمدی ٹیرف میں اضافے کا اعلان کیا تھا تو سب کو خدشہ یہ تھا کہ پاکستان کی برآمدات پہ کالی ضرب لگنے والی ہے۔ لیکن خلاف توقع پاکستان پہ لاگو ٹیرف کی شرح 29% سے گھٹا کے 19% کی گئی۔ یہ فیصلہ نہ صرف اقتصادی ماہرین بلکہ خود امریکی مارکیٹ میں پاکستان کے لیے ایک ممکنہ برتری کی علامت ہے، خاص طور پہ اس وقت جب انڈیا پہ 25% ہے اور بنگلہ دیش پہ 20% ٹیرف عائد ہے، کیونکہ یہ ہمارے حریف ہیں ٹیکسٹائل انڈسٹری میں۔ پاکستان کی ٹیکسٹائل برآمدات کے لیے یہ ایک سنہری موقع بھی ہے۔ میرا تجزیہ یہ بتاتا ہے کہ یہ صرف ٹیرف میں کمی کا مسئلہ نہیں بلکہ اس کے پیچھے سفارتی چالاکی بھی ہے، تجارتی حکمت عملی بھی ہے اور بدلتی ہوئی جیو اکنامک حقیقتیں شامل ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کے حالیہ دورہ امریکہ میں نہ صرف ٹیرف کے حوالے سے مفاہمت طے پائی ہے بلکہ سرمایہ کاری، آئی ٹی، مائننگ اور زراعت کے شعبوں میں بھی اعتماد سازی کا آغاز ہوا ہے۔ اگرچہ امریکی صدر کی پالیسیز کا محور بظاہر امریکہ فرسٹ ہے، لیکن 19% ٹیرف کا فیصلہ ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان کی طرف امریکہ کی نظر میں کچھ گنجائش اب بھی باقی ہے۔ شاید یہ واشنگٹن کی نیو جیو اکنامک سوچ کا حصہ ہے، یہ شاید جنوبی ایشیا میں ایک متوازن تجارتی سٹرکچر کو تشکیل دینے کی کوشش ہے۔ بہرحال ایک بات یہ طے ہے کہ پاکستان کو اب اس تجارتی برتری کو وقتی ریلیف سمجھ کے ضائع نہیں کرنا بلکہ اسے دیر پا فائدے میں بدلنے کے لیے اپنی پیداواری صلاحیت، برآمدی معیار اور عالمی مارکیٹ کی نبض پہ مسلسل گرفت رکھنی ہے۔ ہمیں دھچکا تو ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ ہمارے لیے خوش آئند بات ہے، یہ دھچکا تو ہے کہ 19% تو بڑھ چکا، لیکن یہ بھی ہے کہ پوری دنیا میں جن جن کا بڑھا ان میں ہم کم ہیں۔ یعنی یہ وہ حساب ہے کہ جوتے مارنے والے جو ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ نہیں بڑھی بلکہ جوتے بجنے کی تعداد بڑھ چکی ہے۔ تو جہاں پہ دنیا کو بج رہے ہیں وہاں پہ ہمارا جو ہے وہ تھوڑا سا کم معاملہ ہے، تو اس لیے ہمیں یہ ریلیف ہے۔ یہ دریافت کا، تعمیر نو کا اور عالمی تجارت میں اپنے لیے ایک مضبوط مقام بنانے کا اس وقت ہے۔ اگر آپ تصور کریں کہ دنیا کی سب سے بڑی معیشت جس کا ایک فیصلہ عالمی تجارت کے نقشے کو پلٹ دے،
وہ آج بھی پاکستان کے لیے اپنی پالیسی کو بدلے۔ وہی امریکہ جس نے حال ہی میں دنیا کے 69 ممالک پہ بھاری ٹیرف لگائے ہیں، وہ پاکستان کے لیے نرم ہے۔ بنگلہ دیش پہ 20% رکھے ہیں، بھارت پہ 25% رکھے ہیں، پاکستان پہ 19% ہیں۔ یہ رعایت صرف ایک تجارتی فیصلہ نہیں، بدلتے ہوئے عالمی طاقت کے توازن کی ایک خاموش لیکن گونجتی ہوئی گواہی ہے۔ یہ کسی خیرات کا نتیجہ بھی نہیں ہے، بلکہ پس پردہ جاری کئی ماہ کی خاموش سفارتکاری کا ہے، مذاکرات کا ہے، واشنگٹن میں ہونے والے اہم فیصلوں کا یہ حاصل ہے۔ وزیر خزانہ اور وزیر خارجہ ان کے امریکہ کے حالیہ دورے یہ وہ دروازے کھول چکے ہیں جن پہ برسوں سے صرف دستک دی جا رہی تھی۔ مائننگ کے اندر جو بات ہو رہی ہے یہ اس کا بھی نتیجہ ہے۔ جب دنیا کے بیشتر ممالک امریکہ کی نئی تجارتی پالیسی کا خمیازہ بھگت رہے ہیں، پاکستان اس طوفان میں خود کو سنبھال چکا ہے یا پوزیشن اپنی بہتر کر چکا ہے، اور یہ رعایت کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ پاکستان کی مجموعی تجارت مسلسل خسارے کا شکار ہے۔ امریکہ وہ واحد تجارتی شراکت دار ہے جس کے ساتھ ہمارا توازن مثبت ہے۔ گزشتہ مالی سال میں امریکہ کو پاکستانی برآمدات جو تھیں وہ $5.83 ارب تک پہنچی تھیں۔ درآمدات $1.74 ارب تھیں، یعنی $4 ارب سے زائد کا فائدہ پاکستان کے حق میں تھا، ریمیٹنسز کے بھی حوالے سے یا فارن ریزرو کے حوالے سے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستانی برآمدات کا 90% حصہ ٹیکسٹائل مصنوعات پر مشتمل ہے، وہی شعبہ جو سب سے زیادہ ملازمتیں فراہم کرتا ہے اور ملکی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ ٹیرف میں کمی سے پاکستانی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو نہ صرف براہ راست فائدہ پہنچے گا بلکہ اسے بنگلہ دیش اور بھارت جیسے روایتی حریفوں پر برتری بھی حاصل ہوگی جن پر ٹیرف اب بھی زیادہ ہے۔ لیکن سوال یہ کہ کیا یہ سب کچھ محض امریکہ کی مہربانی ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ واضح اشارہ ہے کہ واشنگٹن نئی عالمی صف بندی میں پاکستان کو ایک متوازن تجارتی پارٹنر کے طور پہ دیکھ رہا ہے، ایک ایسا ملک جو بیک وقت معیشت، دفاع اور سفارتکاری کے زاویوں سے اہمیت اختیار کر رہا ہے، اور پاکستان کو اب نہ صرف اس موقع سے فائدہ اٹھانا ہے بلکہ یہ بھی ثابت کرنا ہے کہ وہ تجارتی نرمی کا مستحق ہے، محض جذباتی نعروں سے نہیں بلکہ مسلسل معیاری پیداوار، بہتر سپلائی چین اور عالمی معیار پہ پورا اترنے والی مصنوعات کے ذریعے۔ کیونکہ آنے والے وقت میں دنیا صرف دو طرح کے ممالک میں تقسیم ہوگی، وہ جو امریکہ کے ساتھ سخت شرائط پہ تجارت کریں اور وہ جنہوں نے بروقت اپنے مفادات کی سمت درست کر لی ہو۔ پاکستان خوش قسمتی سے اس دوسرے قافلے میں شامل ہونا جا رہا ہے۔ اس وقت جب دنیا کے کئی ممالک کو امریکہ کی نئی تجارتی پالیسی کے تحت سخت فیصلوں کا سامنا ہے، ہمارے لیے غیر متوقع مگر اہم سفارتی اور معاشی کامیابی ہے کہ امریکی منڈی میں نہ صرف نسبتاً کم ٹیرف کے ساتھ رسائی ملے گی، اس فیصلے سے پاکستان کو خطے میں تجارتی برتری ہوگی۔ 69 ممالک پر 10 سے 41% تک نئے درآمدی محصولات کے اعلان کے بعد اگر کسی ملک کو واضح ریلیف پہ لائے تو اس صف کے اندر اکیلا پاکستان تو نہیں ہے، لیکن پاکستان موجود ضرور ہے، جہاں ٹیرف کی شرح 29% سے کم ہو کے 19% پہ آئی ہے۔ تو اس میں پاکستان کی حالیہ تجارتی حکمت عملی ہے، وزارتی سطح کے امریکی دورے ہیں، دو طرفہ معاہدوں کا نتیجہ ہے، وزیر خارجہ اور وزیر خزانہ کے ساتھ طے پانے والے معاہدوں کا بنیادی ہدف ہے جو نہ صرف منڈیوں تک رسائی بڑھائے گا بلکہ امریکہ میں پاکستانی مصنوعات پہ عائد محصولات کو کم کروا کے پاکستانی برآمدات کو عالمی مقابلے میں مؤثر بنائے گا۔ یہ رعایت اور بھی اہم ہوتی ہے جب آپ کے دیگر ممالک جو ہیں ان کے اوپر ٹیرف زیادہ عائد ہیں۔ یہ وہی ممالک ہیں جن کے ساتھ موجودہ منظرنامے کے اندر امریکہ نے وہ تعلقات بنانے کی کوشش نہیں کی جو ماضی میں اس کے تعلقات تھے، لیکن اس پورے معاملے کے اندر پس منظر میں یہ ہے کہ جہاں پہ مائکرو چپس یعنی جنہیں سمارٹ چپس کہا جاتا ہے وہ اس کی فراہمی امریکہ کو اس وقت معطل ہو چکی ہے۔ پاکستان کے اندر جو مائنز کے ذخائر ہیں اس کے اندر ریئر ارتھ منرل کی موجودگی کے حوالے سے انکشافات تھے، تو اس وجہ سے بھی امریکہ کی توجہ پاکستان کی طرف ہے کیونکہ اس کو زیادہ فائدہ پاکستان سے ہونا ہے۔ تو یہ دو طرفہ معاہدہ، دو طرفہ فائدہ ہے، دو طرفہ روابط ہیں اور دو طرفہ نتائج ہیں۔ دیکھیے کہ ان نتائج میں پاکستان کس حد تک اپنے آپ کو برتری کے اوپر رکھتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔